لوگوں کو جو ہریالی کا اور پودوں کا اور پیڑوں کا جو پیشن ہے وہ آپ لوگوں میں بہت پہلے تھا، میرے اندر بعد میں آیا. آئی کین ریکگنائز دیٹ. اور میرے سارے دوست، میری بیوی کی جو اچھی باتیں ہیں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ پودے ہر جگہ پودے، میں فرق پہچان نہیں سکتا تھا تو مجھے فرق بتاتی رہتی تھی، یہ ہے، یہ وہ ہے. مگر یہ کہ ایک زمانہ پھر یہ پتہ نہیں کون کون سی سوسائٹیز جوائن کی ہوئی تھیں، ایک اکبانہ، ایک ہارٹیکلچر. اچھا میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار تم اپنے گھروں کو خوبصورت کرتے ہو، شہر کو بھول جاتے ہو. کلیم فاروقی صاحب، ہیٹس آف ٹو یو، آپ کا گھر اور آپ کی ہریالی آپ کے یہاں. فہیم صاحب، آپ کی شہرت کیکٹائی کے اندر. تو آپ لوگ تو ویسے ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے تھے جب بھی ہم نے آپ کی جگہ دیکھی کہ ہریالی کے اعتبار سے کتنی خوبصورت، کتنے شوق سے آپ نے کیا. اصل میں زمانہ بھی بدلتا جا رہا ہے. اب یہ ایک انوائرمنٹ کے اعتبار سے یہ ایک شوق ایسا ہے جو قوموں نے اڈاپٹ کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے خاص طور پر کریڈٹ ٹو ہم کہ انہوں نے یہ کام کے پی کی گورنمنٹ بنتے ہی شروع کیا. اس کے اندر کوئی ووٹ نہیں تھا، اس کے اندر صرف یہ تھا کہ اگلی نسل کے لیے کام کیا جائے. پہلے لاگنگ روکی، فارسٹری کے حوالے سے پیڑ کٹنے، یہ سارے کام رکوائے. پھر وہاں پر ایک بلین ٹری سونامی کا کانسیپٹ چلایا. اور ہم نے یہاں پر سائملٹینیسلی تقریباً 1,00,000 پودے سندھ گورنمنٹ سے، ان کا حیدرآباد کے اندر فارم تھا، وہاں سے ہم نے خریدے. اور ہم نے یہ سوچا کہ جتنی بھی ہم نے تاریخ سنی ہے سڑکوں پر پلانٹیشن کی، وہ ایسی تھی کہ بڑے بڑے پروجیکٹس بنے مگر پیڑوں کی تیمارداری اور ان کو پانی دیا نہیں گیا، تو سارے پروجیکٹس کہیں چلے ختم ہوتے چلے گئے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب گھروں کے اندر دیا جائے. تو ہم نے 1,00,000 پودے اپنی سیاسی تنظیم کو استعمال کرتے ہوئے کراچی کے اندر بانٹے. اور پھر پینسلوں کا ایک آئیڈیا شاہد عبداللہ صاحب نے ہمیں فیملیئر کیا کہ وہ بچوں کے اندر پینسلیں بانٹیں جس کے پیچھے بیج تھے. تو وہ بھی مجھے بڑا مزہ آتا تھا. میں اور سمینہ اسکولوں میں جاتے تھے، اسمبلی میں بیٹھ کر بات کرتے تھے انوائرمنٹ کی، اور بچے اتنے شوق سے پینسل گھر لے جاتے تھے. اور ان کو ہم نے ساری انسٹرکشنز بھی دی ہوئی تھیں کیونکہ اس نسل سے بات شروع ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ جب سارے پاکستان میں ہمیشہ زندگی بھر میں گھومتا رہا ہوں، جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو بسوں میں گھومتا تھا، سوزوکیوں میں، اپنی سوزوکی میں گھومتے تھے ہم، کیریئر لگا کر سارے بچوں کو بٹھا کر. وی وڈ گو اپ ٹو ناران اینڈ آل دوز پلیسز. تو جب بھی جو ہریالی اور خوبصورتی تھی وہ انسان کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. اس کی پیچھے ایک عجیب سی تاریخ ہے. اچھا یہ اندازہ آپ کو ہوگا، انور سادات کے اوپر حسین ہیکل ایک وہ ایڈیٹر تھا ایک ایجپشین اخبار کا، اس نے کتاب لکھی. اس میں یہ لکھا کہ صبح انور سادات صاحب الیگزینڈریا میں کوئی گھنٹہ بھر، 1.5 گھنٹہ واک کیا کرتے تھے. تو حسین ہیکل نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی ملک کی کیفیت، ٹائم تم ملک کو دو، تم یہ واک کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے میں، جب میں قدرت کے قریب ہوتا ہوں تو صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مجھے میرے دوست یہاں نہیں موجود اعجاز احد، وہ ایک کہانی سناتا تھا کہ ایک سوئس آرکیٹیکٹ تھا، وہ روزانہ صبح بکریاں چراتا تھا. اس کو جب کسی نے پوچھا کیا، تو اس نے کہا جی یہ نبیوں کی سنت ہے، مگر انوائرمنٹ کے قریب میں جاتا ہوں. اسی طرح سے شاید آپ کو یہ علم نہ ہو کہ نفسیات کے اندر بہت مشہور نام تھا کارل گسٹاف یونگ. اس نے اپنے آخری 20 سال اس نے کتاب نہیں، مگر کسی نے کتاب اس کے ان ارشادات پر، ان باتوں پر جمع کر کے بنایا جس میں لو فار دی ارتھ شاید اس کا ٹائٹل ہے، جو میں نے پڑھی. تو اس نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال لیک جنیوا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایک آئلینڈ سا تھا. لیک جنیوا اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا تھا. اس نے وہیں بسیرا کیا، وہیں رہتا تھا. بہت بڑا سائیکو انالسٹ تھا، ڈریمز کے اوپر اس کی انالیسس بہت تھیں. وہیں رہتا تھا، ہے نا، کہ دنیا زمین کے قریب میں رہوں گا. تو لہٰذا یہ زمین کے قریب جو کیفیت ہے، اب زمین بھی خطرے میں ہے. تو یہ جو
ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے لنگز آف دا سٹی، اور قائد اعظم کے مزار کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ لنگز آف دا سٹی ہیں، مگر کبھی لنگز بنے نہیں. وہ پھیپھڑے جو تھے وہ امید ہے کہ آپ اس پھیپھڑوں کو بنائیں گے، کیونکہ واٹ از نیڈڈ پولیوشن کے مقابلے پر. کووڈ کے زمانے میں شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آب و ہوا صاف بھی ہوئی تھی. تو قدرت جو ہے وہ مختلف انداز سے آپ کو سگنلز دے رہی ہے. بڑا خطرناک حملہ تھا قدرت کا یہ، اور یہ آخری نہیں تھا، یہ آپ یقین رکھیے. ایڈز کے بعد ہیپاٹائٹس، ڈینگی، یہ جو وائرل اٹیکس ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آئی ایم پریٹی شیور دس از ناٹ دا لاسٹ اینڈ دس از ناٹ دا موسٹ ڈیڈلی ون. دا ڈیڈلی ونز ول کم ان دا فیوچر، کیونکہ آپ کا فٹ پرنٹ دنیا پر بہت زیادہ اور بہت بڑا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے اندر سب سے بڑا انوائرمنٹ کے اعتبار سے کہ اگر وضو بھی کرو دریا کے کنارے بھی تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. اچھا امیجن دا کانسیپٹ، اٹس جسٹ اے میسج کہ کتنی احتیاط کرو تم ان چیزوں کے ساتھ. تو میں اور یہ بچوں کے ساتھ زیادہ شروع ہونا چاہیے. اب ہم جب ناردرن ایریاز میں اب بھی جاتے ہیں، اور میں ٹریکنگ کرنے چلا جاتا ہوں، جب میرے پوتے ہوتے آتے ہیں کہ جی وہ ٹریل 5 اور ٹریل 3 اوپر تک جائیں، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ اب بھی ہماری اور آپ کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ ویسٹ زمین پر پھینکتے ہیں. اب بڑا مشکل ہے. کئی جگہوں پر میں نے سمبولکلی اٹھایا یہ دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اس سے احتیاط کر لو، احتیاط سے لے جاؤ. وہاں بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود. اچھا اور پھر ایسے پھینکتے ہیں کہ جیسے یہ راستہ ہے نا یہاں نہیں پھینکیں گے، عادتاً ایسے پھینکیں گے کہ اس کو اٹھانا وہاں سے اور مشکل ہو جائے. اور یہ ہر جگہ، یعنی جو پرسٹائن ایریاز ہیں پاکستان کے، جیسے جیسے ٹورسٹ جا رہا ہے وہاں ویسٹ جا رہا ہے. اچھا یہ ویسٹ جو ہے اس سے چاہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس سے سیف نہیں ہے. وہاں بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ کے اعتبار سے بہتر کرو، ہینڈل کرو، اپنا ویسٹ واپس لے آؤ، تاکہ یہ کم سے کم یہ کیفیت پیدا نہ ہو. تو میں آپ کو آپ کی محنت پر یار کراچی سے میں ویسے ہی بڑا امپریس رہتا ہوں. آپ میں کل پرسوں میں واپس آیا ہوں وہ دبئی ایکسپو سے، تو جتنا آپ کے گروپ آف آرٹسٹ اینڈ آرکیٹیکٹس نے کام کیا ہے، مائی اپریسیشن فار یو آل ہیز انکریز ٹریمینڈسلی. بہت اچھے سپرلیٹیوز میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پیویلین بنایا ہے، اتنے پیشن کے ساتھ بنایا ہے جو کراچی میں نظر آتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جو گڑھے جو آپ پاٹتے رہتے ہیں ان گڑھوں کی تعداد بیڈ گورننس سے بڑھتی جاتی ہے. اچھا یہ تو اب آپ کی مشکل ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ جو ہے سرکار جو ہے وہ مزید گڑھے کھودتی ہے. تو میں جب ہم سیاسی جماعت بنا رہے تھے اس سے پہلے ٹی سی ایف ایک ادارہ بن رہا تھا جو ہمارے دوست، تو وہ مجھے کہتے تھے ٹی سی ایف میں شامل ہو جاؤ. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار تم لوگ تو وہ کریکس کو کور کر رہے ہو جو ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کریکس بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو سیاست کے اندر آئی کنسیڈر دیٹ ایز اے مشن کہ یہ کریکس روکے جائیں. ڈیڈ یو نو، نیو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹوڈے پاکستان کے اندر دا ہائیسٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہوگی؟ کوئی اینی گیس؟ ہائیسٹ اسپینڈنگ ہے فوڈ. گورنمنٹ کی اسپینڈنگ، گورنمنٹ کھانے پر نہیں خرچ کرتی، یہ تو ہم کرتے ہیں نا. اچھا ہائی اسپینڈنگ لوگ سمجھتے تھے ڈیفینس پر خرچ ہوتے ہیں سب سے زیادہ پیسے. نہیں، یو ول بی سرپرائزڈ. دا ہائی اسپینڈنگ ان پاکستان از آن ایجوکیشن. 1200 billion rupees are spent by the governments in Pakistan on education. High spending. Between 22 to 28% provinces اپنا بجٹ ایجوکیشن میں ڈال رہے ہیں. اس کے باوجود ایجوکیشن کا آپ نے حال دیکھا، ریمارکیبل. تو اس کا مطلب کہ جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں، شوکت عمری صاحب اور آپ میرے دوست سب لوگ، اس چیز میں بڑے کام کی ضرورت ہے. wherever you put your hands, any place. ایجوکیشن میں آپ نے اثر فاؤنڈیشن کی جو سالانہ سروے سے پتہ چلتا ہے
کہ پہلے اسٹرکچرل بات کرتے رہے، وہ پھر خیال آیا کہ جی کوالٹی آف ایجوکیشن میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ کراچی کے اسکولوں کی بھی فکر کریں. ہم نے اسکولوں کے اندر بھی پودے لگائے اور ہر کلاس کی ذمہ داری لگائی، ہر کلاس کی، کہ اونرشپ کر لو، کیونکہ ہر جگہ پانی نہیں ہے. تو جب کلاس کی ذمہ داری لگائی تو یہ ہوا کہ اس کلاس کے بچے روزانہ کوئی نہ کوئی آدھی بوتل 1 بوتل اپنے پودے کے لیے لے آتا تھا، ہے نا. دیٹس دا کوآپریٹو اسپرٹ جس کے اندر بچوں کو کرنا چاہیے، بچوں کو انکریج کرنا چاہیے. کمیونٹیز نے ذمہ داری لی. بورا کمیونٹی نے کمپلشن کیا کہ ہر شخص ایک تو وہ گٹھلیاں جمع کریں، ساری جو رمضان کے اندر کھجوریں کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں پلانٹ کریں گے. پھر ہر فیملی پر پابندی لگائی کہ 1 پودا ہر فرد لگائے. اسی طرح سے اسماعیلی کمیونٹی نے اس سال بھی یہ پروجیکٹ شروع کیا. تو کمیونٹیز نے بھی اٹھایا ہے، شہریوں نے اٹھایا، کمیونٹیز نے اٹھایا. دس ہیز ٹو بی اے پیشن، اور اچھا پیشن ہے، ثواب کا کام ہے. اینڈ آئی مسٹ تھینک آل آف یو. واٹر شارٹیج کی کیفیت بھی اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. اب عمری صاحب آپ نے اس بات کا ذکر کیا، ایک چیز میں آپ سے ذکر کروں. آپ نے بیچ میں لیک کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پاکستان یا ہندوستان کے طول و عرض میں جائیں تو آرکیٹیکچر میں واٹر باڈیز ہمیشہ رہیں. اسلام آباد آپ جائیں، واٹر باڈیز ہیں ہر جگہ. چارے فیصل ماسک میں ہوگا، پریسیڈنسی میں، وہ باڈیز تو رہ گئی، اس میں پانی نہیں ہے. بڑا مشکل ہے پانی کو چلانا ہے. اچھا، تو یہ تو بھول جائیں کہ اتنا نیلا واٹر باڈی نظر آئے گی. دیٹس ناٹ پاسبل. اچھا، یا تو پانی چھوڑ دیں اس میں، ہے نا، اس کو نیچر پر چھوڑ دیں، اس میں سب کچھ ہوتا رہے، اس میں ماس بھی ہو اور سب کچھ. یہ تو اس طرح سے کریں، ورنہ واٹر باڈی نہیں بنائے گا. میں نے اسلام آباد کے آرکیٹیکٹس کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ بھئی ان واٹر باڈیز کا آلٹرنیٹ بتاؤ. یہ کوئی فائدہ نہیں کہ سال 365 دن 355 دن وہاں پر پانی نہیں ہے اور 10 دن کے لیے آپ پانی ڈال دیں. جب کوئی بڑا آدمی آئے تو آپ نے پانی ڈال کر فوارے چلا دیے، ہے نا. دیٹ ڈز ناٹ فٹ ان ٹو دیٹ. اپنی کلائمیٹ کے اعتبار سے اور اپنے حالات کے اعتبار سے دیکھیں. تو ایک تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا. دوسرے، آپ نے اسپورٹس کی اداروں کو یہاں بلایا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، گڈ. اسپورٹس کی انکریجمنٹ تو یقیناً بے انتہا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی بہت ساری باتیں. آپ کو معلوم ہے فیفا کے اندر جھگڑے ہیں، کوئی اچھا دفتر قبضہ کر لیتا ہے. یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فنڈز آنے ہیں وہ بھی نہیں آتے. تو لہٰذا فٹ بال جو چیپسٹ آف دا اسپورٹس پاسبل ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑوں کی نظر ہوا ہے. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کے ایگوز ان سے زیادہ بڑے ہیں. میرے اور آپ کا قد تو اتنا ہوگا، میرا ایگو میرے اوپر 2 فٹ اور اونچا ہے. سب سے بڑا پرابلم، اور پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھا دو نا تو وہاں بھی ایگوز بہت ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. کامیاب وہ ہے جو ٹیم بنانے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے وداؤٹ ایگوز. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیم، بٹ ہز اون ایگو واز ناٹ دیر، ہے نا. میرا جائنٹ آف اے پرسن، اس سے بڑا آدمی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، مگر اس کا ایگو نہیں تھا. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ، ہمارے ہاں ایگو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہر شخص اپنے سے نیچے ہی نظر آتا ہے. دا بگیسٹ ویسٹ انسانوں کا وہ اپنے ایگوز کی وجہ سے ہے. تو جو آپ اسپورٹس میں بھی یہی دیکھتے ہیں. آج میں صبح اسپیشل ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ PIA نے بہترین شروع کیا، جس میں اسپیشل بچوں کو جن کو مینٹل انٹلیکچوئل ایشوز ہیں، ان کو وہ ان کی تعلیم کا اور ان کے دیکھ بھال کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے نام لیا کہ جناب اس کی داغ بیل رکھی تھی ایئر مارشل نور خان نے اور ان کی بیوی نے. اتنے بڑے بڑے جائنٹس، جن کو ایئر مارشل نور خان کو تو مجھے یوں یاد رہتے ہیں کہ اگر ان کو ہاکی میں لگا دو تو وہ ہاکی میں دیوانہ وار ہی پروڈیوسڈ گڈ پیپل ہیں. آپ نے ان کو کرکٹ میں لگایا، کرکٹ میں ہی ڈڈ از بیسٹ، PIA میں ہی ڈڈ از بیسٹ، پاکستان ایئر فورس میں ہی ڈڈ از بیسٹ. تو ایسے جائنٹس ہم نے پروڈیوس کیے ہیں. تو لہٰذا مجھے پوری امید ہے اسپورٹس کے حوالے سے کہ دس از سم تھنگ وہ جس کے اندر یوتھ جو ہے پاکستان کی، اس کی تربیت بھی ہو
ہو اور دنیا کے اندر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کام کرے. سو واٹ ایور آئی کین ڈو تو آئی ول بی دیر. اور یہ جو اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ بہت سارے آرکیٹیکٹس یہاں بیٹھے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ شکلیں نہیں بنا سکتا تھا, تو لہٰذا جیومیٹرک آرٹ اور آرکیٹیکچر کے اندر اس کا عروج, پر پتوں کو ریپروڈیوس کرنا. جیومیٹرک آرٹ مسلمان نے سب سے زیادہ جیومیٹرک آرٹ پروڈیوس کیا. سرکل کے ڈویژنس کو کیا, ہیکزاگونز بنائے, پینٹاگونز بنائے, 10 پوائنٹڈ سٹارز بنائے, اور دنیا نے وہیں سے یہ جیومیٹرک آرٹ کے اعتبار سے سیکھا. اور اسی شوق کے اندر یہ نباتات ہیں جس کو آپ اسی سنت کو اور اسی انسان کی ضرورت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات. آئیڈ لائک ٹو انکریج یو ایز مچ ایز آئی کین. آئی مائی سیلف, ہم اپنی پریسیڈنسی میں اس سال ہم نے 10,000 پودے لگائے اور پیچھے پڑا رہا کہ لگنے ہیں اور لگ گئے. اور ایک میاواکی فارسٹ ہم بنا رہے ہیں جس کا ہم نے CSR کی بنیاد پر کسی کمپنی سے کہا ہے کہ وہ دیکھ لے. تو اس سال میاواکی فارسٹ بھی ہم کوئی 15 ایکڑ کی جگہ ہے یا 10-12 ایکڑ کی جگہ ہے, مگر یہ سب ویران ہے اگر لوگ یہاں نہ آئیں. اسی وجہ سے پریسیڈنسی کو میں ویران سمجھتا ہوں. کووڈ کی وجہ سے ہم نے لوگوں کا آنا کم کر دیا, بند کر دیا, مگر جیسے ہی کووڈ سے نکلیں گے تو اس کو آپ کی اس جگہ کو بھی آپ نے جو سب ٹریکس بنائے ہیں تو کھولیے, اور کھولیے گا جیسے ہی اس قابل ہو جائے. مگر یہ لوگوں کے ساتھ اس کی خوبصورتی زیادہ بڑھے گی, اکیلے میں بن جائے تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا کیپ اٹ اپ. دیر از نو ڈرتھ آف منی ان کراچی. کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پیسے لیے پھرتے ہیں, کون لے گا, کہاں خرچ کریں. دیر از اے ٹپیکل کراچی فینامنن. دوسری جگہوں پر آپ کو مانگنا پڑتا ہے, یہاں کراچی میں لوگ خود بڑھتے ہیں. جی آپ کچھ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے. جی ہاں, ضرور. آپ ایسا کیجئے کہ کوئی نہیں, سنیے اس کو کلوز کرتے جائیں نا. آپ ایسا کیجئے کہ ایک تحریر مجھے لکھ دیں, اور جو منسٹر ہیں اسپورٹس کی, فہمیدہ مرزا صاحبہ, اسپورٹس پروونشل بھی ہے, مگر ان کو بھی لکھ دیے تو میں بھی شی کین مینیج. نہیں, ان کو بھی لکھیں, آپ مجھے ضرور لکھیے گا. مگر دیکھیے میرے پاس تو ساری, یہ تو میرا فرض ہے ان ساری باتوں کو سننا. میرے پاس ابھی بھی یہ آتا ہے کہ جی ہمارا گٹر ابھی تک خراب ہے, ٹھیک نہیں ہوا. بٹ دس از اے پلیجر. دیکھو میں نے تو ذمہ داری یہی لی تھی نا, تو لہٰذا کوئی حرج نہیں اس میں. آپ مجھے ضرور لکھیے, مگر میں اس بات کا بھی اب سمجھ گیا ہوں کہ جی تھرو پراپر چینل بھی آ جائے, ڈائریکٹ مجھے بھی کاپی کر دیں. نہیں, کرکٹ میں تو کر رہے ہیں, مگر کرکٹ میں تو کر رہے ہیں کیونکہ کرکٹ میں پرائم منسٹر صاحب, تو مے بی دیر از این آلٹرنیٹ پروگرام, آئی ایم ناٹ اویئر. کوئی آلٹرنیٹ ہوگا اس کا. جی ممکن ہے کوئی آلٹرنیٹ پروگرام ہے, میں واقف نہیں ہوں اس بات سے, مگر دیکھوں گا ضرور. تھینک یو جناب, السلام علیکم.